اگر بیٹے کی شادی کی اور بہو کے ہاں پہلی اولاد بیٹی پیدا ہوئی تو ہم اس کو وہ عزت نہیں دیتے جو بیٹے کے پیدا ہونے پہ دیتے. گھر کے اندر اس کا وہ مقام نہیں رہتا. اگر اس کے گھر میں بیٹا پیدا ہوتا تو پھر جو اس کا مقام ہوتا. خیر پہلی اولاد تو لوگ قبول کر لیتے ہیں, بیٹا ہو یا بیٹی, لیکن اگر دوسری اولاد بھی بیٹی پیدا ہوئی تو پھر جو حال ہمارا معاشرہ بہو کا کرتا ہے وہ آپ سارے جانتے ہیں. کہیں نان تاننے دے رہی ہے, کہیں ساس جو ہے وہ گلی سڑی سنا رہی ہے, اور کہیں شوہر نے منہ بسورا ہوا ہے. اور اگر تیسری اولاد بھی بیٹی ہوگی پھر تو اس کا جینا حرام کر دیتے ہیں, اور شوہر جو ہے وہ طلاق کی دھمکی دے رہا ہوتا ہے. مجھے بتاؤ اس بیچاری کا قصور کیا ہے؟ کیا اس کے ہاتھ میں کوئی بٹن تھا کہ یہ بٹن دباتی تو بیٹا ہوتا اور یہ بٹن دباتی تو بیٹی ہوتی؟ تو اس نے غلط بٹن دبا دیا. یہ تو میرے اللہ کے اختیار میں ہے. جس کو چاہے بیٹے عطا کرے, جس کو چاہے بیٹیاں عطا کرے, جس کو چاہے دونوں عطا کرے, جس کو چاہے کوئی بھی عطا نہ کرے. یہ اللہ کی تقسیم ہے. کتنے نبی ایسے ہیں جن کے گھر میں اولاد نہیں ہوئی؟ یہ اللہ کی تقسیم ہے, اور ہم سارا ملبہ اس پہ ڈال رہے ہوتے ہیں. اور کتنے گھرانے ایسے ہیں جو بیٹیوں کے پیدا ہونے پہ بہو کو طلاق دے دیتے اور کہتے ہیں یہ منحوس ہے, اس کے ہاں بیٹیاں پیدا ہوتی ہیں. اور میرے حضور فرماتے ہیں بیٹی کو برا نہ کہو, میں بھی بیٹیاں والا ہوں. اگر بیٹی اچھی شانہ ہوتی تو اللہ اپنے نبی کو 4 بیٹیاں کبھی بھی عطا نہ کرتا. بیٹی تو گھر کی رونق ہے, بیٹی تو آنگن کی آبرو ہے. اللہ اکبر. اور میرے حضور نے ارشاد فرمایا جس کے ہاں بیٹی پیدا ہو اور وہ اسے اذا نہ دے اور اس کو برا نہ کہے اور بیٹے کو بیٹی پر فضیلت نہ دے, برابر کا سلوک کرے, میرا مالک اس کو جنت عطا فرمائے گا. اور دوسرے مقام پہ فرمایا جس کے ہاں 3 بیٹیاں ہوئیں اور وہ اللہ کی رضا کے لیے تربیت کر کے شادی کر دے, وہ جنت کے اندر میرے ساتھ ایسے ملے گا جس طرح 2 انگلیاں ملی ہوتی. اور ایک صحابی عرض کرتا ہے آقا کسی کی 3 بیٹیاں نہ ہوئیں 2 بیٹیاں ہوں, فرمایا وہ بھی جنت کے اندر میرا ساتھی بنے گا. ایک صحابی عرض کرتا ہے کہ کسی کی 2 نہ ہوئیں 1 ہی ہو, فرمایا وہ 1 کی تربیت کر کے آئے وہ بھی جنت کے اندر میرا ساتھی بنے گا. تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیٹیوں کو عزت دی, بیٹیوں کو مقام دیا. سیدہ فاطمہ جب حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتی تو اللہ کے نبی اٹھ کے اپنی بیٹی کا استقبال کرتے اور فاطمہ کا ہاتھ چومتے اور فرماتے ہیں فاطمہ مجھے تو اس سے جنت کی خوشبو آتی. لیکن میرا معاشرہ اس قدر گر گیا ہے, الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے معلوم کرا رہا ہے بیٹا کہ بیٹی, اگر بیٹی ہو تو اس کو ضائع کرا دیتے. اور کتنی ہزاروں بچیاں ایسی ہیں جو دنیا پہ آنے سے پہلے ہی دم توڑ جاتی. یہ بیٹی کا قتل ہے جو نئے انداز سے ہمارے معاشرے میں شروع ہے, اور یہ اتنا گندا جرم ہے. اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ, اللہ قیامت کے دن گڑی ہوئی بچیوں کو اٹھائے گا اور انہیں پوچھے گا تمہیں کس جرم میں قتل کیا گیا. اس ضابطے کو آپ سارے جانتے ہو کہ ہمیشہ سوال ظالم سے ہوتا ہے. ظالم سے لوگ پوچھتے ہیں تو نے یہ ظلم کیوں کیا. اب ان کے ظالم باپ تو کٹہرے میں کھڑے, چاہیے تھا کہ اللہ ان باپوں سے پوچھتا کہ تم نے بچیوں کے دامن پہ کون سا داغ دیکھا, کیا قصور کیا, کیا گوایا, انہیں کیوں قتل کیا. لیکن اللہ باپوں سے نہیں پوچھتا, بچیوں سے پوچھتا کہ تمہیں کس جرم میں قتل کیا. مفسرین اس آیت پہ بحث کرتے کہ چاہیے یہ تھا کہ اللہ ان کے ظالم باپوں سے بات کرتا, لیکن بچیوں سے اس لیے پوچھتا ہے کہ بیٹی کا قتل اتنا گندا اور گنونا جرم ہے کہ اللہ ان کے ظالم باپوں سے بات کرنا بھی گوارا نہیں کرتا. اس لیے اللہ بچیوں سے پوچھتا تمہیں کس جرم میں قتل کیا. تو بیٹا پیدا ہو یا بیٹی, دونوں پر ہمیں خوشی کا اظہار کرنا چاہیے اور اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے.